اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جو چیز انسان کو بہت زیادہ قوت فراہم کرتی ہے، انسان کو بہت زیادہ سکون عطا کرتی ہے، جو چیز انسان کی بہت ساری پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے اور انسان کو اس کی زندگی کی اصل لذت اور زندگی کا اصل مزہ حاصل کرنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی پہچان ہے۔ جب انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو صحیح طریقے سے پہچان لیتا ہے، اس ذات کا صحیح تعارف حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کا زندگی کے بارے میں رجحان، سوچ، رویہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ معاملات کو، پریشانیوں کو ایک اور ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کو زندگی گزارنے میں جو لطف آتا ہے، جو مزہ محسوس ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کا تعارف حاصل کرتے رہا کریں۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چند آیات کے بعد کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آیات کے آخر پہ ان اللہ علیم، ان اللہ سمیع، ان اللہ عزیز، ان اللہ حکیم، عزیز حکیم، بے شمار قسم کی آیات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس کتاب کے اندر بہت زیادہ کروایا ہوا ہے۔ تو اتنی زیادہ آیات نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب بھی قرآن کو پڑھے تو اس کے سامنے اس کے رب کا تذکرہ آ جائے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں اللہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے، چند مقامات قرآن پاک کے، ان کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا تعارف کروایا ہے ہمیں۔ مثال کے طور پہ آیت الکرسی ہے، یہ تیسرے پارے کی ابتدا کے اندر سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ حضرت ابئی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھتے ہیں، اے ابئی تجھے پتہ ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت الکرسی ہے نا، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا کہ ابئی تجھے علم مبارک ہو، دیکھ کہ تمہیں اللہ نے یہ علم دے دیا، یہ بصیرت عطا کر دی، یہ فہم عطا کر دیا کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اگر آپ الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو اس سے زیادہ الفاظ بھی اور آیات کے اندر موجود ہیں، یعنی حجم کے لحاظ سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے اس سے بڑی آیات بھی ہیں۔ آیت دین جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ بڑی ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے نا، اس آیت میں جس ہستی کا تذکرہ ہوا ہے، اس تذکرے کی وجہ سے اس کو قرآن کی سب سے بڑی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کی توحید کا تذکرہ، اس کی صفات کا تعارف جس جگہ پہ ہوتا ہے، جس آیت میں ہوتا ہے، جس کلام کے اندر ہوتا ہے، وہ کتنی مقدس اور عظمت والی چیز بن جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو نگہبان مقرر کر دیا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، تم نے ذرا اس کی حفاظت کرنی۔ رات کے چور آیا، اس میں سے نکالنے لگا، انہوں نے پکڑ لیا، اس نے پھر تھوڑا سا ترلے منتیں کی اور چھوڑ دیا ان کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگلے دن پھر آئے گا، اگلے دن پھر وہ آیا، آپ نے پھر اس کو پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے، پھر اس نے واسطے دیے ادھر ادھر کے، ان کو ترس آ گیا، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر پکڑ لیا اس کو، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے اب نہیں تجھے چھوڑنا۔ کہتا ہے میں نے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ کو وہ بات بڑا فائدہ دے گی تو آپ مجھے چھوڑ دینا۔ بات کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے کہ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نگران مقرر کر دیں گے اور صبح تک تمہیں کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم شیاطین کے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، صبح پیغمبر علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تھا تو جھوٹا شیطان، لیکن بات سچی بتا کے گیا ہے تجھے،
کیونکہ شیاطین کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ان کو کس چیز سے نقصان پہنچتا ہے، کس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ ڈھال بن جاتی ہے انسانوں کے لیے۔ تو بہرحال یعنی یہ آیت ایسی ہے کہ جب انسان اس کو پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا انسان کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے، اس بات کی تلقین کی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، اور ہر نماز کے بعد تو ضرور پڑھا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے پروانے تیار ہوتے ہیں، یعنی یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے یہ آیت۔ جو بندہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اور خاص طور پہ ہر جو ہے وہ فرضی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ توحید پہ مبنی یہ آیت اللہ کے ہاں کتنی مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان پہ ہم غور و فکر کر لیں۔